اگر ان کو کہیں گرفتار کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اتنے کیمرس تھے، ساری چیزیں میڈیا پہ نظر آ رہی تھیں، موبائل سے بھی کیمرے سے بھی، اگر ان کو گرفتار کیا تو ان کو کلپ تو دکھا دے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل سے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ وہ الیکشن کے دوران کس کے مہمان تھے، الیکشن کیسے مینج کیا، سی ایم کیسے بنے، اور جتنی ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکلے تاکہ ہم کرپشن کے مزے لوٹیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک ہی چیز ہو رہی ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن، اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے۔ یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں، اور ادھر آ کر جو ہے بڑے بڑے بڑکے مارتے اور اس کے بعد سنیں کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پختونخوا کی میں ناک کٹوائی ہے۔ ڈگی میں فرار ہونا جو نہیں مطلب ہے کہ اگر آ کے برسر ان کے ساتھ اتنا بڑا جتھا تھا جو کہہ رہے تھے، اور سب سے بڑا سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے ہر جلوس میں لوگوں کو، دہشت گردوں کو اسلام آباد، لاہور اور پنجاب سپلائی کیا جاتا ہے، اسلحہ اسمگل کیا جاتا ہے، اسلحہ لایا جاتا ہے خیبر پختونخوا اور افغانستان سے، اور پاکستان کے مختلف کونوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پنڈ ہو یا باقی شہر ہو۔ شکریہ۔ اگر کوئی سوال گورنر راج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہ بتا دیں کہ گورنر راج جس صوبے کے آپ گورنر ہیں تو کیا تسلیم کرتے ہیں کہ وکٹ کی دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کیا گورنر راج لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کہ وکٹ کی دوسری طرف جو ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے، آئین میں موجود ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت جو ہے ہماری اپنی حکومت تھی اور اپنی حکومت سسپینڈ کی تھی، اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اس وقت میرا صوبہ خیبر پختونخوا آگ کی ہولی میں کھیل رہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان شہری عصر کے بعد جو ہے ملیٹنٹس ہمارے اکثر ضلعوں میں قبضہ کر جاتے ہیں، ان کا گشت ہوتا ہے، نو گو ایریاز بن چکے ہیں، حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز جو ہے وہ اس کا پروگیٹو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی بہتر سمجھے وہی ہوگا۔ سر یہ بتا دیں علی امین کے سر یہ بتا دیں 2022 میں بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر عدم اعتماد نہیں ہوتی تو ہم ہاں ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آج جس صوبے کے گورنر ہیں اس صوبے کے چیف منسٹر نہیں مل رہے، اور آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا؟ جو عیاشی کر رہا ہے اور روپوشی کر رہا ہے اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو؟ دوسری ایک بات تو کرنی دو۔ میں گورنر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ کون سے چینل سے ہیں؟ چینل اچھا ٹھیک۔ تو دیکھیں مجھے جو ہے بالکل مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اگر شراب کی بوتلوں میں مطلوب ہو، غیر قانونی اسلحے مطلوب ہو، 9 مئی میں مطلوب ہو، اسرار گنڈاپور جو کہ صوبائی ان کے وزیر تھے ان کے قتل میں ملوث ہو، تو آپ اس کو کیسے کہیں کہ اس کے لیے خوشی ہوگی؟ جہاں تک آپ میرے بھائی نے بات کی ہے او آئی سی کے اجلاس کے متعلق، اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کون سے چینل سے ہیں؟ اے بی این سے۔ نہیں میں بتا رہا ہوں کسی آپ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ایک منٹ آپ جا کر اس کی دوبارہ اپنے جو آپ کے جو سروے کرتے ہیں، جو آپ کی وہ کرتے ہیں، او آئی سی کا اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہال میں بلایا گیا تھا، اور قومی اسمبلی کے ہال کو ایک سازش کے تحت ڈکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ہال جو ہے اس کے اندر اور کارروائی نہیں ہو سکتی، جس وقت عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا تھا کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک نمٹ لیں پھر او آئی سی کا اجلاس کریں۔ ہم نے کبھی بھی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کبھی بھی ہم نے ملک دشمنی نہیں کی، کبھی بھی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے جو ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ہم نے اپنے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی اور قربانی دی ان کے مجسموں کو نہیں توڑا، کبھی بھی ہم نے 9 مئی نہیں کیا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا پاکستان فرسٹ، لیکن پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ سب سے بڑا قافلہ نکلا ہے کے پی کے سے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، وہ یہاں پہنچے ہیں، سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اسلام آباد پولیس پر جو ہے تشدد کیا، اس چیز کو کیسے روکیں گے؟ آپ بھی اب کر لیں گے سوال دیکھیں بالکل خود ساختہ اس کی ہے، اور آپ یہ پتہ چل جائے گا تو میں کوئی دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کوئی کلیم نہیں کر رہی،
آپ کے جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت موجود تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی ہے, کوئی آفیشیل گرفتاری نہیں ہے. اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں, کسی ڈالے میں, کسی بس میں, تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی. ساری دنیا میں پر موجود تھی, کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے. تو خود ساختہ جو ہے وہ رپوشی کے سامنے ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہے, ٹی ایم ایس سے بھتے لیے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے, اپنے انتظامیہ سے گاڑیاں لی گئی ہیں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے. ان کی انکوائری ہوئی ہے, انہوں نے پرائیویٹ شیل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور اسٹیٹ کو کے اوپر شیلنگ کرنے کے لیے, تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے. جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو کروا کی سزا دی جائے گی. ہمارے ایک پولیس کے نوجوان کی نماز جنازہ تھی جو شہید ہوئے ہیں. اس جو کل ایک جتھا آیا تھا اور جو کلیم کرتا تھا کہ ہم بڑے پرامن تھے, آج انہوں نے دکھایا کہ ایک پولیس کے آفیسر ان دی لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے. اور ہمارے جو جتھا آیا تھا وہ بھی پچھلے دنوں کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اگر ان کے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں یا ایک یا دو بھی ہوئے ہیں تو وہ کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ کیا آپ کی لیڈرشپ نے جا کر ان کی تیمارداری کی ہے کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اس وقت جو ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے, ملک دشمنی. پچھلی دفعہ جب چائنا کے صدر شی جی پنگ آ رہے تھے تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور ان کے دورے کو سبوتاژ کیا گیا تھا. آج دوبارہ جب ہمارے ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے اور ہمارے ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے تھے پچھلی حکومت میں, اس میں بھی انہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈا پیش کیا. 9 مئی میں بھی ملوث تھے اور آج ایس سی او کے جو ہے اس کے اجلاس کو خدا نخواستہ سبوتاژ کرنے کے لیے ایک ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. اور اس کی جو ثبوت ہے, اس کا جو ثبوت آپ کی چینلز پہ نظر آیا, جو ان کے انفارمیشن ایڈوائز